بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ اردو جماعت دوم میں آج ہمارا عنوان ہے صفائی کا رکھیں خیال۔ پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ آپ کے سامنے ایک کمرے کی تصویر ہے اور یہ کمرہ کسی طالب علم کا ہے جس نے پڑھتے ہوئے کھیلتے ہوئے کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پر نہیں رکھا۔ تو اس حالت میں آپ کو کمرہ کیسا لگ رہا ہے؟ اگر تو اچھا نہیں لگ رہا تو پھر اس کو سمیٹتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ صاف ہونے کے بعد یہ کمرہ کیسا لگے گا۔ گندی جگہ یا گندی چیز کسی بھی انسان کو پسند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت صفائی پسند بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو عقل و شعور دیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کو صاف رکھے اور صفائی کو ہمارے ایمان کا نصف حصہ قرار دے دیا۔ اب دیکھیے یہ وہی کمرہ ہے جو ابھی بکھری ہوئی حالت میں کیسا لگ رہا تھا اور اب یہ صاف ہونے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ یقیناً سارے بچوں کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا۔ دیکھیے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت صاف دنیا عطا کی تھی۔ درختوں اور پودوں سے سجی ہوئی دنیا، صاف پانی، دریا، سمندر، وادیاں، آبشاروں سے سجی ہوئی، پہاڑوں سے سجی ہوئی اور قدرتی معدنیات یعنی خزانوں سے بھری ہوئی دنیا۔ لیکن جب ہم نے اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھا تو ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اس سے بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر اب بھی ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو مزید مشکلات میں چلے جائیں گے۔ تو آلودگی ہوئی کیسے اس دنیا میں؟ دنیا کو کیسے گندا کیا گیا؟ گاڑیوں کے دھوئیں سے، فیکٹری کے دھوئیں سے، درختوں کے کاٹنے سے، کوڑا جلانے سے اور فیکٹری آبادی کے قریب لگانے سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر ہم نے ان کو قابو نہ کیا ان پر تو ہم بہت سی اور بیماریوں پر شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں اپنے ارد گرد ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھیں۔ آئیے بچوں صفائی کا رکھیں خیال سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آج اسکول کے بچے اپنی استانی کے ساتھ پارک میں آئے تھے۔ پارک بہت خوبصورت تھا، رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے، سرسبز درخت تھے، ایک طرف جھولے تھے، دوسری طرف کھیل کا میدان تھا۔ بچے پارک دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، وہ ادھر ادھر کھیلنے لگ گئے۔ بچے اپنے ساتھ پھل، جوس اور کھانے پینے کا سامان بھی لائے تھے۔ اس دوران میں وہ ساتھ لائی ہوئی چیزیں کھانے پینے لگے۔ کھانے پینے کے بعد انہوں نے جوس کے خالی ڈبے اور پھلوں کے چھلکے پارک میں پھینک دیے۔ استانی نے یہ دیکھا تو انہیں افسوس ہوا۔ انہوں نے بچوں کو بلایا اور کہا، بچوں تم نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تم اچھے بچے نہیں ہو؟ اچھے بچے تو صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ احمد، استانی صاحبہ، ہم اپنے جسم اور کپڑوں کی صفائی کا تو خیال رکھتے ہیں۔ استانی، بے شک آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، لیکن اچھے بچے اپنے کھیل کے میدانوں، گلیوں اور بازاروں کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ باہر نہیں پھینکتے۔ استانی صاحبہ، کوڑا باہر پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ استانی، کوڑا باہر پھینکنے سے کھیل کے میدان، گلیاں اور بازار گندے ہو جاتے ہیں۔ کوڑے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، جراثیم ان کی ٹانگوں اور پروں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ بعد میں یہی مکھیاں کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں۔ اس طرح جراثیم کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کھا پی کر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ استانی کی باتیں سن کر تمام بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے پھلوں کے چھلکے اور خالی پیکٹ اٹھائے اور کوڑے دان میں ڈال دیے۔ پارک دوبارہ صاف ستھرا اور خوبصورت نظر آنے لگا۔
سبق میں دیے گئے کچھ الفاظ کے معنی: جراثیم، نہ نظر آنے والے کیڑے جو بیماریاں پھیلاتے ہیں. کوڑا کرکٹ، گندگی. کوڑے دان، کوڑا ڈالنے کا ڈبہ. وعدہ، جو کہا جائے اسے پورا کیا جائے. آئندہ، آنے والا وقت. گھر کا کام. پیارے بچوں، ابھی جو ہم نے سبق پڑھا اس میں سے مشکل الفاظ کی مشق کریں اور املا کی تیاری کریں.